ایک یہودی بچے کے مرنے کی خبر سنتے ہوئے، بیماری کی خبر سنتے ہوئے اس کے سرہانے پر جا کر بیٹھ گئے تھے. کہا تھا اے نوجوان، اے لڑکے، مرتے مرتے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اقرار کر لے اللہ کی الوہیت کا، میری رسالت کا. اس نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، بابا نے کہا تھا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے نبی کریم اس کے سرہانے سے اٹھے، ابھی اس کے دروازے پر پہنچے تھے. بچے کے ہچکی کی آخری آواز کو سنتے ہیں کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے. چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، ایک جان جہنم کی آگ سے اور آزاد ہو گئی. ہمارا مقصد تو لوگوں جہنم کی آگ سے بچنے کی دعوت دینا ہے، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چڑھانے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں. اس لیے کہ لوگوں کم از کم اپنے گھر کی کتابوں کو خود پڑھ کر ان عقیدوں پر آ جاؤ جن عقیدوں پر محمد کریم تھے، آپ کے صحابہ تھے اور آپ کے اہل بیت تھے. آئیے سیدنا علی کا قول آپ کو سناتا ہوں، اور سناتا بھی ہوں نہج البلاغہ سے. نہج البلاغہ میں سیدنا علی کا یہ قول موجود ہے. جب نبی کریم فوت ہوئے، سیدنا علی نے فرمایا لولا انک نہیت عن الجزع وامرت بالصبر. اے نبی، اگر آپ نے ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ نے اگر ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ کی وفات کے غم میں ہم آنسوؤں سے پانی، آنکھوں سے اتنا پانی بہاتے کہ ہماری بیرائی ختم ہو جاتی. رو رو کر ہم اپنی آنکھوں کو پانی کی صورت میں بہا دیتے اگر آپ نے ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا. نبی، آپ کی وفات اتنا بڑا غم، اتنا بڑا دکھ، اتنی بڑی مصیبت کہ آپ کی وفات کے بعد حسنین کی ماما سیدنا علی کی زوجہ، میرے رسول کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے زندہ رہی. کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ دیکھی. لیکن لوگوں، سیدنا حسین کے نام پہ ماتم کرنے والوں، کیا حسنین کی ماما نے اپنے بابا کا ماتم کیا؟ علی تو کہہ رہے ہیں، اور تیری ہی کتاب کا حوالہ ہے نہج البلاغہ کا، آقا اگر آپ نے لولا انک نہیت عن الجزع وامرت بالصبر، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، پھر لوگ دیکھتے ہم آپ کے غم میں کتنے آنسو بہاتے. خصال صدوق دوسری کتاب صفحہ نمبر 621 پر سیدنا علی کا یہ فرمان موجود ہے. پہلے سنی آپ نے صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، مسند احمد کی روایت. آئیے نہج البلاغہ کے بعد ان حضرات کی دوسری کتاب خصال صدوق 621 صفحہ نمبر. سیدنا علی فرماتے ہیں من ضرب یدہ عند المصیبہ علی فخذہ فقد حبط عملہ. مصیبت کے وقت اگر کوئی اپنی ران پیٹے، اس کے زندگی کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. یا حسین کی صدائیں لگا کر آگ کے انگاروں پہ چلنے والوں، یا حسین کی صدائیں لگا کر بلیڈ اپنے انگلیوں میں لیے، رب کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلیڈ بچوں کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں، 10 12 14 سال کے بچے، نوجوان اور بوڑھے، ان سب کے ہاتھ میں بلیڈ ہیں، اور بلیڈ سے وہ ماتم کر رہے یا حسین، اور یہ بلیڈ ان کی چھاتیوں کو چیر رہا، لہو بہتے ہوئے، پورا جسم لہو لہان ہے، کپڑے لہو لہان ہے، سر لہو لہان ہے، قدموں میں خون جمع ہوا ہے. ارے اگر علی کو امام ماننے میں سچے ہو تو سیدنا علی کا فرمان کیوں نہیں مانتے؟ کہہ رہے ہیں من ضرب یدہ عند المصیبہ، جس نے مصیبت پہ اپنے ہاتھ کو مارا، علی فخذہ، اپنی ران پہ. تلوار مارنے کی بات نہیں، زنجیر مارنے کی بات نہیں، چھری مارنے کی بات نہیں، بلیڈ مارنے کی بات نہیں، آگ پہ چلنے کی بات نہیں، صرف ران پہ تھپڑ جس نے مارا فقد حبط عملہ. سیدنا علی کے قول کے مطابق اس کی زندگی کا ہر عمل برباد ہو گیا. اس ماتم کی حیثیت اللہ کی کتاب، رسول کریم کا فرمان،
ائمہ اہل بیت کے اقوال، ان دونوں کے اندر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ منتہی الاعمال تیسری کتاب، تیسرا حوالہ سنیے، منتہی الاعمال پہلی جلد صفحہ 248 پر ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حسین، میرے ماں باپ اس کی جوتیوں پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ اس کی عظمتوں پہ قربان ہو جائیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، ہمارے دل کا قرار حسین، ہمارے سینے کا پیار حسین۔ حسین کا پیار ایمان کا جزو ہے، حسین کا پیار ایمان کا جزو ہے۔ حسین ہم میں سے ہے، ہم حسین میں سے ہیں۔ ہم نہ اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کو حلال سمجھتے ہیں، نہ صدیق کائنات کے بارے میں زبان درازی کو حلال سمجھتے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ یاد کرنا، ہم حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم حسن سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم عائشہ و حفصہ سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم ابو بکر عمر عثمان سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ ان ساروں سے محبت کی ایک وجہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے پیارے ہیں اور ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو وہ ہیں، اپنے نبی سے پیار کا انداز ہمارے نبی کے صحابہ نے ہمیں سکھایا تھا۔ ایک مقام آیا تھا، ابن عمر پیشاب کرنے کی کنڈیشن میں بیٹھے تھے، واپس آ کر اپنے ساتھی مسافر سے کہا تھا کیا خیال ہے، مجھے پیشاب آیا تھا یا میں ویسے ہی بیٹھا تھا؟ ابن عمر نے کہا کیسی بات کرتے ہو، کسی انسان کو پیشاب نہ آیا ہو وہ پیشاب کرنے کی حالت میں اس جگہ پر کیوں بیٹھے گا؟ کہا نہیں، مجھے پیشاب آیا نہیں تھا، میں یہاں پر اس لیے بیٹھا تھا کہ ایک دن امام کائنات کے ساتھ میں اسی راستے سے گزرا تھا، محمد کریم نے یہاں بیٹھ کر پیشاب کیا تھا، یہ گزرتے ہوئے مجھے اپنے آقا کی یاد آئی تھی، جہاں نبی بیٹھے تھے نبی کی محبت میں میں بھی بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت نبی کے پیارے، نبی کی ازواج، نبی کی اصحاب، نبی کے پیارے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ سنیے سیدنا حسین کا قول، سنیے، منتہی الاعمال کتاب یاد رکھیے، پہلی جلد ہے، صفحہ 248 ہے۔ سیدنا حسین کربلا کے میدان میں اپنی بہن سیدہ زینب سے کہہ رہے ہیں، لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی اور کشمیر کے اندر ماتم کرنے والوں، عراق و ایران میں اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں، تمہاری کتاب ہے، شیخ عباس قمی تمہارا ہے، پریس تمہارا ہے، رائٹر تمہارا ہے، اور تم اہل سنت کو تانا دیتے ہو یہ حسین کو نہیں مانتے۔ میں سیدنا حسین کا قول سنا کر اے عقل مندو تم سے سوال کرتا ہوں، الیس منکم رجل رشید، کوئی عقل والا ہے تو ذرا غور کر کے تو دیکھے حسین اپنی بہن زینب سے میدان کربلا میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے بہن، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو ماتم نہ کرنا۔ سیدنا حسین سیدہ زینب سے میدان کربلا میں منتہی الاعمال کے حوالے سے سنا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اے میری بہن زینب، اگر حسین شہید کر دیا جائے تو ماتم نہ کرنا۔ آج عورتوں کو ماتم کے جلوسوں میں باہر لانے والوں، عورتوں کے سینہ کوبی کے مناظر عوام کے سامنے پیش کرنے والوں، کیمرے کی آنکھ میں اس کو محفوظ کرنے والوں، اگر ان عورتوں کا رشتہ سیدہ فاطمہ سے کوئی ہے تو سنو، فاطمہ تو وہ خاتون تھی، زینب کی ماما تو وہ تھی۔ اپنی ایک سہیلی سے کہتی ہے عربوں کا رواج بڑا عجیب ہے، یہ عورت کو مرنے کے بعد ایک تختے پہ لٹا کر لے جاتے ہیں کہ اس کے جنازے کی چادر پر غیر محرم کی نظر پڑتی ہے، مجھے بڑی حیا آتی ہے۔ اس نے کہا میں جب حبشہ ہجرت کے لیے گئی تھی میں نے ایک منظر دیکھا تھا حبشہ کے لوگوں کا، وہ ایک تختے پر پھر اس کے سائیڈوں پر تختے لگا کر صندوق بناتے ہیں، عورت کو اس کے اندر لٹا کر لے جاتے ہیں اور اس کے جنازے کی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی، کفن کی چادر بھی غیر محرم مردوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کو اسی طرح کے صندوق میں لے جایا گیا، جس کی عزت، جس کی عصمت
جس کی غیرت کا یہ عالم وہ مرنے کے بعد اپنے پردہ کفن پر، چادر کفن پر غیر محرم کی نظر نہ پڑنے دے، تم نام اس کا لیتے ہو اور سینہ کو بھی کرتی ہوئی عورتوں کے جلوسوں کو میدان میں لاتے ہو۔ زینب کو کہا اگر میں مر جاؤں، اگر میں شہید کر دیا جاؤں، تم سینہ کو بھی نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، ناخن سے اپنے چہرے کو نہ چھیلنا، بلیڈ سے اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں، تلواروں سے اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں، زنجیروں سے اپنی پشتوں کو لہو لہان کرنے والوں، حسین رضی اللہ عنہ وارضا سیدہ زینب کو کہہ رہے ماتم نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، ناخنوں سے اپنے چہرے کو نہ چھیلنا اور میری شہادت پر بین نہ کرنا۔ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ 527 پر کلینی لکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو وصیت کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی نہیں سنا رہا آپ کو، اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ نہیں، فروع کافی رائٹر کلینی جلد نمبر 5 رسول کریم کی حدیث جو ان کی کتاب میں موجود ہے۔ وصیت محمد کریم اپنی لخت جگر فاطمہ سے، حسنین کی ماما سے، علی کی زوجہ سے کہتے ہیں فاطمہ وصیت کرتے ہوئے سنیے ذرا وصیت کے الفاظ، اذا انا مت فلا تخمشی وجہا، اے فاطمہ اگر تیرا بابا فوت ہو جائے اپنے چہرے کو نہ نوچنا، بالوں کو نہ پھاڑنا، بین نہ کرنا، بلند آواز کر کے نہ رونا۔ وفات سے پہلے اسی فاطمہ کو اپنے چہرے کے قریب کر کے کچھ کہا تھا، یہ فاطمہ رونے لگ گئی تھی، پھر دوبارہ چہرہ قریب کر کے کچھ کہا تھا، مسکرانے لگ گئی۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ کائنات، صدیق کائنات کی بیٹی، پوچھتی ہے حسن و حسین کی ماما تیرے بابا نے تجھے کیا کہا تھا؟ تو روئی کیوں تھی؟ پھر تو مسکرائی کیوں تھی؟ کہا میرے بابا نے مجھے قریب کر کے کہا تھا بیٹی تیری اور میری جدائی کا وقت قریب ہو چکا ہے، موت میرے قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اب میں اور تو جدا ہونے والے ہیں۔ بابا کی جدائی میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بابا نے پھر مجھے قریب کیا تھا، کہا تھا بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہونے والی ہے۔ میں بابا کی ملاقات کو یاد کر کے ہنسنے لگ گئی۔